سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں نام نہاد آزادی اظہار کی آڑ میں کتاب مقدس یعنی قرآن مجید کی توہین پر پاکستان سمیت پورا عالم اسلام زخم ہے اور ملک احتجاج اور مظاہرے ہو رہے ہیں۔ اسلامی ممالک کے سب سے بڑے فورم اسلامی تعاون تنظیم یعنی OIC نے اپنے ہنگامی اجلاس میں سانحہ سویڈن کی شدید مذمت کی ہے اور اس بات پر زور دیا ہے کہ تمام اسلامی ممالک قرآن پاک اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کے واقعات کی روک تھام کے لیے مشترکہ حکمت عملی اپنائیں اور ٹھوس اقدام۔ دلخراش واقعات پیش آ چکے ہیں اور اس سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ سویڈن میں جو مسلمان بستے ہیں، جو وہاں پر اقلیت میں اسلاموفوبیا، جو وہاں پر ایک بیانیہ جو بنایا گیا ہے نفرت کا اور تفریق کا، اس کو پاکستان کی حکومت نہ صرف اس کی مذمت کرتی ہے بلکہ مطالبہ کرتی ہے سویڈن کی حکومت سے کہ وہ ان واقعات کا، اس بیانیے کا بھرپور نوٹس لے۔ عجب تہذیب یافتہ اقوام ہے کہ حروف، الفاظ اور اوراق اور کتاب دشمنی پر اتر آئی، اور کتاب بھی کوئی عام کتاب نہیں بلکہ آخری الہامی کتاب قرآن مجید۔ عراقی نیاد بدبخت نے اس مقدس کتاب کو نظر آتش کیا ہے جس کتاب میں تورات، انجیل، زبور ایسی الہامی کتابوں اور صحیفوں کا ذکر ہے۔ ملون نے وہ مقدس کتاب جلائی ہے جس میں حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب، حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے جلیل القدر نبیوں اور رسولوں کے تذکرے ہیں۔ یہ آزادی اظہار رائے نہیں، آزادی آزار ہے۔ اب بدبخت نے قرآن مجید نہیں، تمام الہامی کتابوں اور انبیاء کرام کی توہین کی ہے اور اس پر پوری دنیا کے مسلمانوں کا دل رنجیدہ۔ سویڈن حکومت سے اس کا حساب کتاب لیا جائے اور ان کو پابند کیا جائے کہ یہ بار بار اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، ان کو وہ روکے۔ یہ دنیا کے امن کو خراب کرنے کی ایک سازش ہے۔ ہم مذمت کریں، ہم احتجاج کریں، ہماری حکومت اور UNO جو ہے اس مسئلے کا حل نکالے۔ عالمی عدالت میں سویڈش حکومت کو بطور مجرم کے یا بطور ملزم کے اسے طلب کیا جانا چاہیے۔ یہ اظہار رائے نہیں ہے، اس طرح کی اظہار رائے جو عالمی امن کو خراب کرے، یہ کیسی اظہار رائے ہو سکتی ہے؟ تو پاکستان میں بسنے والی تمام اقلیتیں جو ہیں وہ اکثریت کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں اور ہم بھرپور مذمت کر رہے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ پوپ فرانسس نے بھی قرآن مجید کی بے حرمتی کی مذمت کرتے ہوئے اس ناپاک جسارت سے بیزاری کا اظہار کیا ہے، جبکہ یورپی یونین نے بھی قرآن کریم کی بے حرمتی کو مسرت کرتے ہوئے کہا ہے کہ سانحہ سویڈن کو اشتعال انگیزی قرار دیا جائے اور دو ٹوک کہا ہے کہ یہ عمل کسی بھی طرح یورپی یونین کی رائے کی عکاسی نہیں کرتا۔ وقت آ گیا ہے کہ باہمی افہام و تفہیم اور احترام کے لیے ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ سوال یہ ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے فورم اقوام متحدہ جہاں جانوروں کے حقوق کے بھی چارٹر موجود ہیں، قوانین موجود ہیں، وہاں مقدس کتابوں کے تحفظ کے قوانین کیوں نہیں؟ سوال یہ بھی ہے کہ 2 ارب سے زائد آبادی پر مشتمل 50 سے زیادہ اسلامی ممالک اپنی مقدس کتاب کے تحفظ کے عالمی قوانین بنانے کے کردار ادا کیوں نہیں کرتی؟ یہ صرف اور صرف اسلاموفوبیا ہے۔ سوال یہ بھی ہے کہ ہولوکاسٹ کے لیے قانون بن سکتا ہے تو اسلاموفوبیا کے خلاف قانون کیوں نہیں بن سکتا؟ قرآن مجید کی بے حرمتی، ناپاک جسارت، پاکستان سمیت عالم اسلام زخم ہے۔ ناظرین، ہر کوئی اس پہ رنجیدہ ہے۔ ہمیں جوائن کیا ہے اوریہ مقبول جان صاحب نے اور ماہر قانون احمد بلال صوفی صاحب نے۔ آپ عالمی قوانین پر بھی دسترس رکھتے ہیں۔ اب سوال ناظرین جو میں کرنے جا رہا ہوں، جو مدعا ہے میرے اس پوری بات کو آپ تک پہنچانے کا، وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ تو بہت پہلے بھی ہوتا آیا ہے اور شاید آگے بھی ہوگا، کیونکہ وہ طاقتیں نہیں چاہتی ہیں کہ مسلمانوں کو وہ کسی بھی طرح سے کوئی ایسا موقع نہیں جانے دیں گی جس سے مسلمانوں کو تکلیف اور ایذا پہنچے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں بطور مسلم امہ؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ 2.25 ارب کے قریب ہماری آبادی ہے۔ کیا اتنا بھی دم خم ہم میں نہیں رہ گیا کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت، قرآن مجید کی حرمت، اسلامی شعار کی حرمت کو بچا سکیں، ان کو پامال ہونے سے بچا سکیں؟ تو آخر وہ کون سا ایسا فورم ہے، وہ کون سا ایسا عمل ہے، یا وہ کون سی ایسا نقطہ ہے کہ جس پہ ہمیں اکٹھے ہونا ہے؟ ویسے تو اکٹھے ہونے کے لیے امت مسلمان کو کوئی نقطہ نہیں چاہیے ہے، کوئی وجہ نہیں چاہیے ہے۔ یہ کافی ہے کہ ہم امت ہیں، امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اتنا ہونا کافی ہے کہ ہمیں ایک ہونا ہے، اپنے ہر عمل میں ایک ہونا ہے جس کا تعلق اسلام سے ہے، جس کا تعلق اسلامی شعار سے ہے۔ لہٰذا اب کیا جائے؟ کیا ایسے قوانین ترتیب دیے جائیں؟ ان قوانین کو کس طرح سے امپلیمنٹ کروایا جائے؟ کیا تمام مسلم طاقتیں یکجا ہو کے آواز بلند کریں؟ کیا ہمیں کچھ ایسی
قانون سازی اپنے تئیں کرنا پڑے گی یا اقوام متحدہ کو مجبور کرنا پڑے گا کہ وہ ایسی قانون سازی کرے کہ جس کی وجہ سے ایسی تمام لوگ، ایسے تمام گروہ، ایسے تمام طاقتیں یا کوئی فرد اگر ایسا عمل سر انجام دیتا ہے تو اس کو پہلی بات تو اس کو روکا جائے، اور اگر وہ نہیں ہو پایا تو اس کو پھر قرار واقعی سزا دی جائے تاکہ مثال قائم ہو۔ ہمارے زندگی میں ہم نے دیکھا ہے ایسی مثالیں دنیا میں قائم ہیں۔ آپ جو یہود نسل کشی تھی، یہودیوں کی نسل کشی جو کہ جنگ عظیم دوم میں ہوئی تھی، ہولوکاسٹ، آپ اس کو نہ جھٹلا سکتے ہیں نہ اس کا انکار کر سکتے ہیں۔ اس پہ باقاعدہ قدغنے ہیں، اس پہ باقاعدہ جرمانے ہیں، اس پہ باقاعدہ سزائیں ہیں۔ اسی طرح سے اگر آزادی اظہار رائے کے نام پہ اسلام کی توہین کی جائے گی، قرآن مجید کی توہین کی جائے گی یا پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جائے گی تو کیا اس پہ ایسا کوئی قانون نہیں بن سکتا؟ کیا اس پہ اس طرح کے قوانین پر عمل نہیں کروایا جا سکتا؟ کیا مسلمان طاقتیں اتنی کمزور ہو چکی ہیں کہ وہ مغرب کو مجبور نہیں کر سکتی ہیں کہ وہ جو مرضی کریں؟ آپ اپنے ملک میں اپنے مذہب کے مطابق جو مرضی کریں، لیکن نہ آپ ہمارے مذہب کو چھیڑیں، نہ آپ ہمارے جو اسلامی شعار ہیں ان کو چھیڑیں کسی بھی طرح سے۔ لہٰذا اس کی کمزوری اس بات کی دلیل ہے کہ یا تو ہم میں دلچسپی نہیں ہے، ہم صرف نام کا دم بھرتے، ہم صرف برائے نام مسلمان رہ چکے ہیں، یا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم میں اتنا دم خم ہی نہیں رہا کہ ہم ان مغربی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتا سکیں کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے۔ ہم بات کریں گے اوریہ مقبول جان صاحب سے، ابر بلال صوفی صاحب سے۔ اچھا اوریہ صاحب، کریں کیا؟ دیکھیں یاد کوئی آئسولیشن میں نہیں ہوئے، ان ممالک نے اپنی تاریخ رقم کرتے ہوئے پہلے بھی ایسا کیا اور ملک کی سطح پر ایسا ہوا ہے، سرکاری سرپرستی میں بھی ایسا ہوتا ہے، اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے سر؟ دیکھیں دنیا پوری میں جن ممالک کے خلاف کوئی لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے پاس ایک بہت بڑا ہتھیار ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے اکنامک سینکشنز۔ امریکہ اکنامک سینکشن لگاتا ہے، یورپ اکنامک سینکشن لگاتا ہے، وہ سینکشنز ہوتی ہیں، وہ پروڈکشن کی اکنامک سینکشنز ہوتی ہیں کہ پروڈیوس کرنے والا آپ کو کوئی چیز نہیں بیچتا۔ لیکن تمام مسلم کمیونٹی جو ہے 1 ارب 70 کروڑ کنزیومر سوسائٹی ہے، خریدنے والی سوسائٹی ہے۔ کبھی کنزیومر سینکشن بھی تو لگنی چاہیے کہ ہم کنزیومر ہیں، آپ بے شک پروڈکشن کرو، ہم آپ کی چیز نہیں خریدیں گے۔ آپ کو پتا ہے کہ 1974 کے اندر جب شاہ فیصل نے آئل ایز اے ویپن یوز کیا تھا تو دنیا کے ہر اخبار کے اندر اس کو مین آف دا ایئر کہا گیا تھا، اور یورپ کے پیٹرول پمپوں پر لائنیں لگ گئی تھیں، یہ صورتحال ہو گئی تھی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب مسلم امہ نے کبھی سوچا نہیں۔ دیکھیں 2 بڑی اہم ترین چیزیں ہیں، یہ بار بار کیوں ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے، اس کے بارے میں آپ کو 2 کام کرنے پڑیں گے۔ وہ یورپ تقریباً گزشتہ 6-7 صدیوں سے اس پہ کام کرتا چلا آ رہا ہے، اور یہ کام جو تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش، بعثت اور ان کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے فوراً بعد شروع ہوا تھا۔ جان آف دمشقش ایک شخص تھا جو 92 ہجری کے اندر تھا، کہ جس نے رسول اکرم کی زندگی کے بارے میں ایک نہایت بےہودہ قسم کی کتاب لکھی تھی جس کو اوریجنل سورس کے طور پہ آج بھی کوٹ کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ خلافت عثمانیہ کے زمانے میں ایک قرآن پاک جو تھا وہ چھاپا گیا تھا جو غلطیوں سے بھرا ہوا تھا، جس کو خلافت عثمانیہ نے باقاعدہ خرید کے ضبط کیا تھا۔ اس کا ایک نسخہ آج بھی برٹش لائبریری کے اندر موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ باقاعدہ ایک ویسٹرن سکولرز کی ایک لسٹ تھی جو کہ جن کو اورینٹلسٹ کہتے ہیں، جن کو چرچ نے اپنے پاس رکھا تھا، اور انہوں نے باقاعدہ ایسی چیزیں چھاپی تھی جو مسلمانوں کو ملائن کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ سلمان ندوی جب امریکہ گئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے عام آدمی یہ پوچھتا تھا اگر تم مسلمان ہو تو تمہارا اونٹ کہاں ہے، تمہاری تلوار کہاں ہے، اور تمہاری 4 بیویاں کہاں ہیں۔ یورپ کے نصاب کے اندر مسلمانوں سے نفرت بتائی گئی تھی۔ ہمیں کم از کم سب سے پہلے نصاب کے لیول پہ بتانا پڑے گا کہ 1000 سال سے یورپ ہمارے خلاف کیا کرتا رہا ہے۔ ہم بتاتے نہیں ہیں، ہم تو ویسٹرنائز چیزیں پڑھتے ہیں۔ ہمارے بچے کے لیے 1-2 سال کے بعد اچانک یورپ میں ایک واقعہ ہو جاتا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ہم صرف بیان مت دیں، ہم پوری تاریخ پڑھائیں کہ مسلمانوں کے خلاف کیسے کیسے ہوتا رہا، کیا کیا ہوتا رہا۔ ایک چیپٹر پہلی کلاس سے لے کے میٹرک تک ایڈ ہونا چاہیے کہ کون ہمارے خلاف اس طرح کی پروپیگنڈا مہم کر، وہاں ہوتا ہے کہ نہیں ایڈ؟ ٹیررزم کے خلاف چیپٹر ہوتے ہیں کہ نہیں ایڈ؟ فنڈامنٹلزم کے خلاف چیپٹر ہوتے ہیں کہ نہیں ایڈ؟ اور کس قسم کے باقی ریلیجیس جو ہے اکنامکسزم کے خلاف چیپٹرز ایڈ ہر سیلیبس کے اندر موجود ہے کہ یہ کیا چیز ہے، آزادی پہ پابندی کیا لگاتے ہیں ہمارے ہاں ایک تعلیم کے لیول پہ۔ اور دوسرا، آپ کو کم از کم کنزیومر سینکشنز
मैं बहुत बड़ी मैं बात कर रहा हूं, अगर आप कंज्यूमर सैंक्शन लगाएं ये आपके पांव पे गिर जाएंगे। सर मैं कंज्यूमर सेक्शन पे मैं आता हूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और इसको किस तरह किया जा सकता है इस पे मैं आता हूं। सूफी साहब सर शुक्रिया आपका। सर क्या कोई कानून साजी मुस्लिम ममालिक ऐसे करवा सकते हैं अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पे रहते हुए कि वहां से कोई ऐसी कानून साजी हो कि आप तौहीन नहीं कर सकते ना हमारे मजहब की और ना ही हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? जी बिल्कुल कानून साजी की जा सकती है और इस हवाले से तो मेरी तजवीज़ रिकॉर्ड पर भी मौजूद है, इस पर मैंने लिखा भी है। और जब मैं OIC को एडवाइस कर रहा था तो उस वक्त भी ये तजवीज़ थी कि बैनुल अक़वामी सतह पर मुस्लिम ममालिक एक इंटरनेशनल मल्टीलैटरल कन्वेंशन को मुतारिफ करवाएं और उस कन्वेंशन में यानी उस मल्टीलैटरल ट्रीटी में ये गुंजाइश मौजूद हो कि कोई शख्स कहीं पर भी दुनिया में किसी भी रिलीजन को डिफेम करे या उस रिलीजन के किसी भी किताब उनके पैगंबर के हवाले से कोई ऐसी बात करे जिससे कि दिल आज़ारी हो, तो दाद रसी का फोरम अवेलेबल होना चाहिए और जिन लोगों की फीलिंग्स इंजर हुई हैं वो उस फोरम पर जाकर दाद रसी हासिल कर सकें, चाहे उस शख्स को सज़ा दिलवा सकें, उस मुल्क के ख़िलाफ़ कोई सैंक्शंस या कोई और फ्रेमवर्क इम्पोज करवा सकें और उसके साथ साथ तो क्या इसमें सूफी साहब रुकावटें भी तो आएंगी ना, तो वो रुकावटें कहाँ पे आएंगी जरा वो बता सकते हो? क्योंकि ये सब कुछ जो आज़ादी हज़ारे राय का अलमबरदार लोग हैं ममालिक हैं वो ऐसा होने तो नहीं देंगे ना सर? देखिए वो एक सियासी इज्तिमाई नुक्ता नज़र डेवलप होना ज़रूरी होता है, बिकॉज ज़ाहिर है उसमें कुछ कानूनी इश्यूज़ भी थे, वो कानूनी इश्यूज़ भी हैंडल हो सकते हैं। जिस तरह के अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर असर एक और बैनुल अक़वामी कन्वेंशन ICCPR इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स मौजूद है। अच्छा। उसका आर्टिकल 17, 18, 19, 20 जो हैं वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के मुताल्लिक हैं। मगर उनके अंदर भी ये एक्सेप्शन मौजूद है कि ऐसी फ्रीडम ऑफ स्पीच जिससे तशद्दुद परवान चढ़ने के इम्कानात हों या किसी मज़हब की दिल आज़ारी हो, वहाँ पर उसकी लिमिटेशंस हैं। और इसी हवाले से यूरोपियन यूनियन का जो कोर्ट है, EU का कोर्ट, उसकी भी एक जजमेंट मौजूद है जिसमें ये कहा गया है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मजाक उड़ाना है खुदा न खास्ता किसी भी शख्स की तरफ से या इस तरह की किसी और हरकत को करना, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के ज़ुमरे में नहीं आता। अब स्वीडन या बाकी ममालिक बेशुमार यूरोप के जहाँ इस तरह के वाक़यात होते हैं वो मेंबरान हैं यूरोपियन कोर्ट के, तो उनको भी गौर करना चाहिए। और ये पाकिस्तान, OIC या दूसरे ममालिक को जो मुसलमान ममालिक है जहाँ इस नौइयत के मुजाहरे होते हैं उनको स्वीडिश गवर्नमेंट को, यूरोपियन यूनियन को कॉन्फिडेंस में लेके एक्सप्लेन करना चाहिए कि आपके मुल्कों पर ज़्यादा ऑब्लिगेशंस हैं कि इस तरह का कोई वाक़या जब जन्म लेने लगे उसके इम्कानात ज़ाहिर हों तो आप उसे रोकें, क्योंकि अगर आप ये नहीं रोकेंगे तो फिर मुसलमानों के जज्बात को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इसी हवाले से मेरा नुक्ता नज़र ये रहा है कि बैनुल अक़वामी फोरम, एडमिनिस्ट्रेटिव फोरम की अवेलेबिलिटी बेहद ज़रूरी है और मुझे उम्मीद है कि इस सिलसिले में OIC ने कुछ काम तो किया था और अब उम्मीद है कि वो एक सियासी कंसेंसस बिल्ड करेंगे इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए और इस तरह के वाक़यात की मौजूदगी में मुसलमानों के जज्बात की रोकथाम को मैनेज करने अच्छा मैं और ये सब वापस आपकी तरफ आता हूँ। सर ये आपने बात की थी कि कंज्यूमर लेवल पे जो है वो रोकथाम होनी चाहिए। पाकिस्तान 15% जो स्क्रैप आयरन है वो इम्पोर्ट करता है स्वीडन से। वो स्क्रैप आयरन हमें सस्ता मिलता है, यहाँ पे आके उसको मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, मोल्ड करते हैं उसको। आपको लगता है ऐसी पाकिस्तान जैसी इकोनॉमीज जो अपना रॉ मटेरियल तक नहीं बना सकती, वो अगर इन ममालिक से इंपोर्ट बैन कर दें तो हमारा सर्वाइवर हो पाएगा? देखिए पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की जो 90% इकोनॉमी है ये सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी है, ये हलाल इकोनॉमी है। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक पूरी बड़ी तादाद जो है 91% लोग जो हैं ये बैंक की शक्ल नहीं देखते, ये खुद अपना रिस्क पैदा करते हैं, ये खुद अपनी जिंदगी गुजारते हैं और इनको किसी तौर पर भी इंटरनेशनल जिसे कहते हैं सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती। ये हमारे पड़ोस में ईरान है, मुकम्मल सैंक्शन वहां लगी थी, वहां आयरन और पैदा होती है नहीं होती है। क्या करते थे वो? किसी ना किसी तरीके से जब एक महदूद जरूरत के लिए वापस ले आते थे। हमारा मामला पता क्या है कि हमने 9% या 10% लोग जो कि उस इकोनॉमी का हिस्सा है, 12% लोग हैं जो आपके टोटल फॉर्मल सेक्टर के अंदर हैं, बाकी जो है 88% लोग फॉर्मल सेक्टर में नहीं हैं।
آپ ان کے لیے للے تلے کی صورتحال پیدا کرتے ہیں اور ان کے لیے ساری چیزیں. آپ کے پاس آئرن اور نہیں ہے, آئرن اور بری پڑی ہوئی ہے, آپ ایکسپلور نہیں کرتے. پاکستان کا معاملہ یہ ہے کہ پاکستان میں گزشتہ 40 سال سے ہوا یہ ہے کہ اس کو ایک کنزیومر سوسائٹی میں تبدیل کیا گیا ہے. ہم یہاں پر بجلی کے بٹن بنایا کرتے تھے, ہم نے کہا کیا ضرورت ہے فیکٹری لگانے کی, فیکٹری کرو بند, چین سے منگاؤ, ادھر بھی پیسے کماؤ ادھر بھی پیسے بناؤ. ہم نے جوتے بنایا کرتے تھے دنیا میں بہترین, کہا کیا ضرورت ہے فیکٹریاں بند کرو, ان کو ایکسپورٹ بھی لگا دو, ہم وہاں سے بھی پیسے کمائیں. ہم نے گزشتہ 25 سال سے پاکستان کو نہ ایگریکلچر ماڈل بنایا نہ کسی اور. سینکشن اگر لگیں گی تب ہی آپ انٹرنلی ڈیولپ ہوتے ہیں. جاپان اس کی مثال ہے. 183 ایئر سالٹیچیوڈ تھا ان کا, انہوں نے 183 سال مکمل طور پہ آئرن کرٹن لگایا تھا, بلٹ اپ کر لیا اپنے آپ کو اور ایک قوم بن کر ابھرے. یہ بالکل غلط ہے کہ نہیں لگ سکتا, آپ کر سکتے ہیں. کیوبا اس کی مثال ہے, پورے کا پوری رشین سٹیٹس اس کی مثال ہے, پورا کا پورا جو کمیونسٹ ورلڈ اس کی مثال ہے. چائنا اس کی مثال ہے, سینکشنز تھیں اس کے بعد انہوں نے ڈیولپ کیا. آج چائنا ڈیولپ ہوا ہے, کل تو چائنا ڈیولپ نہیں تھا جب موزتونگ کا زمانہ تھا. تو یہ ہمیں ڈرایا جاتا ہے, کاروباری آدمی ہمیں ڈراتا ہے کہ جو آئرن اور خریدتا ہے یہاں بیچتا ہے, اس کو پتا ہے کہ اگر پاکستان میں بلوچستان کی چاغی کے علاقے کی آئرن اور پہ لگ گیا تو پھر ہوگا یہ کہ یہاں کے لوگوں کی یہاں کی صورتحال ہوگی, میں صرف ٹیلی فون کے اوپر ادھر سے بیچا کما نہیں سکوں گا. اصل مسئلہ یہ ہے دنیا پوری میں ہر ملک کے اندر قانون موجود ہے. میں نے ایک دفعہ اکٹھا کیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی پیغمبر کی کسی قسم کی توہین نہیں ہو سکتی. معاملہ انٹرپریٹیشن کا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ جس وقت یہ ہولوکاسٹ کا ذرا سا معاملہ ہوتا ہے, جب بھی کبھی اینٹی سیمائٹ فیلنگ ہوتی ہے, اسرائیل ایک بیان جاری کرتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ فرانس کے اندر انہوں نے یہودیوں کی کچھ قبروں کے اوپر گن پھینکنا شروع کیا تھا اور اس نے بیان جاری کیا تھا شیمن پیرس نے کہ ابھی یورپ بھولا نہیں ہے 1942 کی. اور اس کے بعد ہوتا جاتا ہے کہ اینٹی سیمائٹ فیلنگز کو ختم کرنے کے لیے کانفرنسز شروع ہو گئی تھی یورپ کے اندر. آپ کیوں نہیں کرتے؟ اصل مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ لیڈرشپ کی کمی ہے مسلم امہ کے اندر. میں آپ کو شاہ فیصل کی مثال آپ کو دے دی, لیڈرشپ کی کمی ہے. ایران کی مثال آپ کو دے دی, لیڈرشپ کی کمی ہے. یہاں پر ان دو بڑی طاقتوں نے سروائیو کر کے دکھایا. فیصل کو تو انہوں نے شہید کر دیا, ایران نے 38 سال سینکشن برداشت کیے ہیں, مر گئے ہیں, تباہ ہو گئے ہیں. آج پاکستان کی اکانومی سے بہتر اکانومی ہے ان کی. اچھا, تو یہ میں اس پہ میں آتا ہوں کیونکہ ایک سوال ہے وہ میرا بلاسفیمی لا کے حوالے سے ہے, اور ایسا میں آپ سے بھی کروں گا. اور بلال صوفی صاحب, سر بلاسفیمی لا کو تو UNO ختم کرنا چاہ رہی ہے, مختلف قراردادیں پاس ہو گئی ہیں, اور یہ بلاسفیمی لا ہی ایک طرح سے رکاوٹ ہے کسی بھی قسم کی گستاخی یا جو توہین کی جاتی ہے اس کے درمیان. تو اگر یہ ختم ہوتا ہے تو سر پھر عالمی سطح پہ کیسے کوئی قانون بن پائے گا؟ نہیں, تھوڑی ڈسٹنکشن ذہن میں رکھیں. بلاسفیمی کے قوانین کے استعمال پر وہ کنسرنڈ ہے, اس کے مس یوز پر کنسرنڈ ہے کہ کسی بھی بلاسفیمی کے قانون کا جو استعمال یا اس کا مس یوز ہے کئی ملکوں میں ہوتا ہے. پاکستان میں بے شمار ایسے واقعات ہوئے ہیں جہاں اس قانون کا مس یوز کر کے کچھ لوکلز نے اپنی لوکل پالیٹکس کے حوالے سے اور جو ان کے ایشوز ان کو سارٹ آؤٹ کیا ہے. لیکن جو بلاسفیمی اٹ سیلف کا قانون ہے وہ از خود اس کے بارے میں جو ویو ہے وہ بے شمار ملکوں کے پینل کوڈ میں موجود ہے. جس طرح ہمارا پینل کوڈ ہے اس میں 295C ہے اور باقی اس میں امینڈمنٹس آتی نہیں ہیں. پاکستان پر یا بلاسفیمی کے قانون پر جو اعتراض ہے وہ اس کے مس یوز کے کانٹیکسٹ میں ہے. ہاں, کچھ ممالک اس کو ختم بھی کرنا چاہتے ہیں, لیکن بے شمار ممالک اور وہ ڈزنز میں ہیں جن کے ایگزسٹنگ پینل کوڈز کے اندر بلاسفیمی کا قانون موجود ہے, اور اس کی موجودگی کی وجہ سمجھ میں آتی ہے. پینل کوڈ میں وہ offenses شامل ہوتے ہیں جو کسی بھی ملک کے معاشرتی نظم کو خراب کرنے کے احتمال میں بنائے جاتے ہیں, اور پھر اگر ان کو روکا نہ جائے, ان کو پنش نہ کیا جائے تو کسی بھی ملک کے اندر کی لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہو سکتی ہے, چاہے وہ مرڈر ہے, وہ اسمگلنگ ہے, وہ کوئی اور ایشو ہے. تو بلاسفیمی کا قانون جو ہے وہ کئی دہائیوں سے کئی یورپین ممالک کی پینل کوڈ میں بھی موجود ہے. تو یہ تو جب OIC میں بھی اور جنیوا میں بھی اس پہ ڈسکشنز ہوئی تھیں تو ان ممالک کی لسٹیں جو تھیں وہ ڈسکشن میں سامنے آئی تھیں کہ ایگزسٹنگ پینل کوڈز میں ملکوں کے اندر ڈیفیمیشن کے, بلاسفیمی کے قوانین موجود ہیں, ان کے مس یوز کا کنسرن سب سے زیادہ ہے. تو اس ڈسٹنکشن کو ذہن میں رکھیے.
ٹھیک ہے. اور یہ سب آپ کیا سمجھتے ہیں سر, یہ قانون سازی پاسبل ہو پائے گی کیا؟ اگین ان تمام لیڈرز کو اکٹھے ہونا پڑے گا نا اس قانون سازی کے لیے, تو کیا یہ کر پائیں گے سر؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ریجنل فورم ہے وہ بہت مضبوط ہونا چاہیے. آپ دیکھیں ہمارے برابر کا فورم ہے EU, بہت امپورٹنٹ فورم ہے. انہوں نے اپنے آپ کو اکٹھا کیا, ایک کرنسی کی بنیاد پہ اکٹھا کیا, ایک پرچم کی بنیاد پہ اکٹھا کیا, ایک انہوں نے پارلیمنٹ بنائی. اتنے ہی بڑی آبادی بلکہ اس سے ڈبل کم آبادی جو ہے مسلمانوں کی ہے, 1 ارب 70 کروڑ. 10 ٹائم زون ہمارے پاس بھی ہے, روس کے اندر بھی 10 ٹائم زون کے اندر 11 ٹائم زون ہیں. آپ اگر اس یورپین یونین کی طرف پہ اکٹھا ہونا چاہیں تو آپ کو کہتے ہیں they want the خلافہ back. تو آپ جب تک اس طریقے پر اکٹھا نہیں ہوتے, آپ اپنا ریجنل فورم اکٹھا نہیں کرتے. حالت تو یہ ہے کہ OIC جو ہے ایک چاند دیکھنے پہ اکٹھا نہیں ہو سکتی کہ اس دنیا کو اکٹھے ملک بیٹھ کے تو کہیں جی ایک چاند آج ایک جگہ دیکھ لیا, پورے مسلم امہ میں عید ایک دان ہونی چاہیے. یہ بٹے ہوئے لوگ ہیں, ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے, ان کے ساتھ روز وہ یورپ والے سلوک کرتے ہیں اور تماشا دیکھتے ہیں سارے مسلمان ملکوں کا. یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. صوفی صاحب سر اظہار رائے پہ کوئی لمٹ ہے؟ بلکہ اولی صاحب اس کا جواب آپ دیجئے, پھر میں صوفی صاحب کی طرف بڑھوں گا. اظہار رائے کی کوئی لمٹ بھی ہونی چاہیے سر, یا شتر بے مہار چیز ہونی چاہیے؟ جی مجھے پوچھا. اور یہ سب آپ اس کا مختصر جواب دے دیں, پھر میں صوفی صاحب سے پوچھوں گا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اظہار رائے کے بارے میں ایک بڑی بیسک پرنسپل ہے کہ آپ اس کے اندر کسی قسم کی نفرت پیدا نہ کریں, آپ کسی شخص کی دل آزاری نہ کریں, اور آپ اپنا اوپینین جو ہے بلا کم و کاست جو ہے کسی کو ناراض کیے ہوئے بیان کر سکیں. یہ بنیادی طور پر اظہار رائے کی دنیا پوری کے اندر آزادی ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی جذباتیت کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں, جن میں ان کے ماں باپ ہیں, جن میں ان کی بہن بھائی ہیں, ان کا خاندان ہے, اور اس کے بعد ان کا مذہب ہوتا ہے. اور دنیا کے ہر مذہب کے ساتھ ایک جذباتی وابستگی ہے, اور دنیا کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسی جذباتی وابستگی ہے. اس میں کوئی شک نہیں. دیکھا جاتا ہے قانون جو ہے یہ ریلیٹیو ہوتا ہے. اب چونکہ وقت کا میں سر علی صاحب میں یہی سوال احمد صاحب سے. احمد صاحب کیا کس کی کیا لمٹ ہونی چاہیے؟ یہ ٹرمینالوجی اپنے آپ میں کیا ڈیفائن کرتی ہے فریڈم آف ایکسپریشن؟ بالکل ہیں, اور وہ قانون میں ان کی وضاحتیں, وہ لمٹس یقیناً ایکسپینڈ ہو رہی ہیں. یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو پرانی لمٹس تھیں ان کو ایکسپینڈ کر دیا گیا, لیکن یہ کہنا کہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے یہ ایبسولوٹلی غلط ہے. ڈیفیمیشن کے تمام قوانین جو انسانوں کی بابت ہیں, سلانڈر کے قوانین جو ہیں, ڈیمیجز کے قوانین جو ہیں, وہ اسی کانٹیکسٹ میں ہے کہ جو انسان ہے, ہر انسان کی جو ڈگنیٹی ہے وہ امپورٹنٹ ہے. کسی بھی انسان, عام انسان پر چھوڑیے آپ مذہبی شخصیت کو, عام انسان پر آپ کوئی تہمت نہیں لگا سکتے. بہت بہت شکریہ, انتہائی مشکور ہوں کہ آپ دونوں معزز مہمانوں نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. دن آگے بڑھتے ہیں. تحریک انصاف حکومت میں شروع ہونے والا صحت کارڈ منصوبہ بھی ان دنوں زیر عطاف ہے. پنجاب کی نگران حکومت نے اس غریب پرور اسکیم کو نشانے پر رکھ لیا ہے اور شد و مت سے اس کے غلط استعمال کا دعویٰ کر رہی ہے. بالکل ہیلتھ کارڈ بند نہیں ہو رہے, بالکل کسی غریب کا علاج بند نہیں ہو رہا. ہاں مس یوز اس کو بند کیا, جو مس یوز ہو رہی تھی چیز اس کو بند کیا, لیکن اس کے علاوہ کوئی چیز بند نہیں کر رہے اس میں ہیلتھ کارڈ میں ایسی چیز جس سے کسی کو فرق پڑے گا. اگر ہم آپ کو اگزامپل دینی شروع کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ لوگوں نے اس کارڈ پہ ارب پتی بن گئے. اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جہاں خاص کر جہاں پہ کارڈیک سٹینٹ ڈلنے تھے, ہارٹ کی نالی کھول کے اس کی جگہ پہ ایک سٹینٹ ڈلنا تھا, اور 3 انچ کا سٹینٹ, یہ ہمارے مشاہدے میں بے انتہا کیسز آئے, 3 انچ کا ایک سٹینٹ ڈلنا تھا, وہاں 3 1 انچ کے ڈالے گئے. نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی میڈیا ٹاک سے پہلے وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم نے بھی وزیر اطلاعات عامر میر کے ساتھ ہیلتھ کارڈ منصوبے پر ہنگامہ خیز پریس کانفرنس کی. انہوں نے صحت کارڈ کو اچھا قدم بھی قرار دیا اور اس پر سنگین الزامات بھی اچھالے. انہوں نے بتایا کہ ماضی میں بلا ضرورت سٹنٹ ڈالے گئے, جبکہ پرائیویٹ اسپتالوں میں جونیئر ڈاکٹروں کے ہاتھوں 50% نارمل ڈیلیوری کے سی سیکشن بھی ہوئے. ڈاکٹر جاوید اکرم نے صحت کارڈ کی نئی پالیسی دیتے ہوئے کہا کہ اس منصوبے کے لیے 1.5 ارب روپے سے زائد کا فنڈ قائم کر دیا ہے. اب صحت کارڈ پر صرف پاکستان کا جھنڈا ہوگا اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور سوشل ویلفیئر سے رجسٹرڈ غریب افراد صحت کی سہولیات حاصل کر سکیں گے. انہوں نے کہا کہ بیرون ملک سفر کرنے والا ہیلتھ کارڈ پر دل کے علاج کا اہل نہیں ہوگا. سرکاری اسپتالوں میں دل کا علاج مفت ہوگا, جبکہ نجی اسپتال میں علاج پر 30% ادائیگی کرنا ہوگی. یہ چند ہفتے جو ہمیں ملے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے
उनकी ड्यूटी होगी कि वो पॉवर्टी की लाइन से इनको इन्वेस्टिगेट करें, और उनका तरीका ये होगा कि वो उसके टेलीफोन का बिल लेंगे, मोबाइल का। अगर किसी का मोबाइल का बिल ही 8,000 रुपये आ रहा है तो वो गरीब कहाँ से आए? क्योंकि ये टॉप पे थे तो हमने सिर्फ इसमें रिफॉर्म की है। अभी हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, इतने स्टंट डल गए हैं कि स्टंट ही ख़त्म हो गए हैं पाकिस्तान में, हमें इम्पोर्ट करने पड़ रहे हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने तो सेहत कार्ड स्कीम को नवाज शरीफ हुकूमत के खाते में डाल दिया और इल्ज़ाम लगाया कि साबिक हुकूमत ने हेल्थ कार्ड पर 400 अरब रुपए मुख्तस किए। एक माफिया बना, प्राइवेट अस्पतालों के साथ कमीशन तय हुई, धड़ाधड़ मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों में ऑपरेशन के लिए भेजा गया और खूब पैसा कमाया गया। आमिर मीर ने इंकशाफ किया कि साबिक हुकूमत के सेहत कार्ड पर प्राइवेट अस्पतालों के 100 अरब रुपए के बिल बने पड़े हैं। उन्होंने कहा कि दिल के ऑपरेशन की सहूलियत को दोबारा से टारगेटेड कर दिया गया है, लेकिन अब यह सहूलत सिर्फ उन लोगों के लिए होगी जो अफोर्ड नहीं कर सकते। नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे तब ये शुरू की गई थी और उस वक्त ये गरीब लोगों के लिए थी, दोज हु कांट अफोर्ड, क्योंकि ये एक महंगा प्रोसीजर होता है, तो जो गरीब गुरबा अफोर्ड नहीं कर सकते थे उनके लिए ये रखी गई थी स्कीम। और तब 3 लाख रुपए की लिमिट थी जिसमें उनका ये ऑपरेशन हुआ करता था। पंजाब की निगरान हुकूमत के सेहत कार्ड मंसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, मगर सवाल यह है कि क्या इतनी अहम स्कीम को महदूद करने से सूबे के अवाम की एक बड़ी तादाद मुफ्त इलाज से महरूम नहीं हो जाएगी। बात करेंगे इसी हवाले से पाकिस्तान का एक मारूफ नाम और वज़ीर सेहत पंजाब जनाब डॉक्टर जावेद अकरम साहब। डॉक्टर साहब, बहुत मशकूर हूँ आपका कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आपकी खिदमात जो इस मुल्क के लिए और इस मुल्क के सेहत के शोबे के लिए हैं, यकीनी तौर पे वो काबिल तहसीन है। मगर सर, इस पे मैं चाहूँगा कि आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए जो कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है कि पंजाब हुकूमत इसको लिमिट कर रही है और एक आम आदमी इसको अवेल नहीं कर पाएगा, या इसको बंद करने के हवाले से जो अफवाहें उठ रही हैं, ज़रा प्लीज़ सर उन पे रोशनी डालिएगा कि एग्जैक्टली इरादा क्या है पंजाब गवर्नमेंट का रिगार्डिंग दिस सेहत कार्ड। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं बताऊं, एक आम आदमी अगर वो गरीब है तो उसको तो ये इफेक्ट नहीं कर रहा। गुर्बत की सतह या उससे नीचे जो भी हैं फुली कवर्ड हैं, जैसे वो पहले थे। सिर्फ कवर्ड वो नहीं हैं जो अमीर लोग हैं, और गुर्बत और अमीरी को हमने डिफाइन भी कर दिया है कि चाहे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाले हैं, या जिनको सस्ता आटा मिला था वो फ्री आटा मिला था वो हैं, या वो जो कहता है मैं गरीब हूं, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये गरीब है। उसकी बाद में हम थोड़ी सी तहकीक करते हैं कि उनके टेलीफोन के बिल्स वगैरह इस किस्म की चीजें देख के हम उनको भी लिस्ट में ऐड कर लेते हैं। उस वक्त उसकी ट्रीटमेंट नहीं रोकी जाएगी, ना इमरजेंसी में ना अदरवाइज। तो अमीर आदमी की जरूर रोकी गई है। और दूसरा जो किया गया है, इसमें जो बेहतरी लाने की कोशिश की गई है कि हम चाह रहे हैं कि हमारे जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, जिनका मकसद ही ये है कि आम आवाम की खिदमत करना, और अरबों खरबों रुपए के वो बने हुए हैं, उनमें एंजियोग्राफी की मशीन्स लगी हुई हैं, उनमें थिएटर्स हैं मॉड्यूलर, जो कि प्राइवेट सेक्टर अफोर्ड भी नहीं कर सकता लगाना। ये एक एक एनजीओ जो है वो हमारी कम से कम 20-20, 25-25 करोड़ की है। तो हमारे ज्यादातर हो ये रहा है कि मरीज जो हैं उनको ज्यादातर ट्रीट या मिस ट्रीट या मेल ट्रीटमेंट उनकी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा रही है। सरकारी हॉस्पिटल्स में हम चाहते हैं कि वो ज्यादा ये पार्टिसिपेट करें इस नोबल कॉज में, और मकसद ही इन रिफॉर्म्स का यही है। दूसरा जो है वो ये है कि इसकी जो एक्सपेंस है वो सस्टेनेबल ही नहीं है एक गरीब मुल्क के लिए और एक सूबे के लिए, कि आप 140 से 50 अरब रुपया लगा रहे हैं एक कार्ड पे। उसके अलावा आपने हेल्थ सिस्टम बाकी भी चलाना है, प्रिवेंटिव मेडिसिन भी करनी है, मेडिकल कॉलेजेस, डॉक्टर्स, नर्सेज वगैरह भी बननी है। आप आधा बजट तो इस पे लगा रहे हैं, और ये तकरीबन 1 घंटे का 1.25 से 1.5 करोड़ रुपया बनता है जो रीइंबर्स हो रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल्स को। तो जबकि हमारे हॉस्पिटल्स में हम समझते हैं कि बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, बहुत अच्छे लोग हैं, वही लोगों को बाहर ले जाके उनसे कराया जाता है प्रोसीजर, या तो वहां उनके अपने कोई प्रोफेसर हों, अपने कंसल्टेंट्स हों। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इसको हरगिज गरीब के लिए एज सच, और अमीर को भी एक दी गई है, यानी कि मुझे भी, पहले तो मैं भी क्वालिफाइड था,
ایون چیف منسٹر صاحب بھی کوالیفائڈ تھے, پرائم منسٹر بھی کوالیفائڈ تھا, کیونکہ آئی ڈی کارڈ جس کے پاس ہے وہ کوالیفائڈ تھا. ہم نے ان کو بھی آؤٹ نہیں کیا, ہم نے 4750 روپیز وہ دیں گے, ان کی پوری فیملی کورڈ ہوگی, یعنی پریمیم وہ خود بھریں گے انشورنس کا. اگر اس کو انشورنس لینی ہے اپنے ڈرائیور کی, اپنے کیمرہ مین کی, کسی کی, وہ اور ان کی فیملی 10 لاکھ تک فلی کورڈ ہے جیسے پہلے تھی, لیکن دے ہیو ٹو پے پریمیم 4750, جو کہ کوئی زیادہ رقم نہیں ہے پورے سال کے لیے, پوری فیملی کے کور کے لیے. تو یہ بیسیکلی اس میں یہ ریفارمز کی گئی ہیں. اگر پھر بھی کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل جانا چاہتا ہے, اس کی ترجیحات ہیں کہ نہیں, وہ کہتا ہے میں نے پرائیویٹ میں ہی کرانا ہے, جہاں پہ بالکل میرا علیحدہ کمرہ ہوگا اور بڑا اچھا ٹی وی شیوی ہر چیز ہوگی, تو اس کو ہم نے کہا ہے کہ ہم 70% آپ کا پے کر دیں گے, 30% آپ خود اس تو اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک بات یہ بھی ہے, آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا. اب یہ رقم آپ نے بتایا 4,500 روپیہ جو ہے یہ انشورنس کمپنی کو جائے گا, تو یہ تو اگر گھپلا ہو رہا تھا, یہ فراڈ تو پھر انشورنس کمپنی کے ساتھ ہو رہا تھا. یہ میکنزم تو ان کو بنانا چاہیے تھا کہ اگر ان کے ساتھ ایسا کچھ ہو رہا ہے کہ ایک ایسا آدمی یا ہسپتال جو ہے وہ بوگس قسم کے آپریشنز کر رہے ہیں, تو یہ تو ان کو چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے تھا, کیونکہ الٹیمیٹلی انہوں نے پے کرنا ہے. انفارچونیٹلی جو ایگریمنٹ کیا گیا, یہ ہم نے تو نہیں کیا, پہلے کی ہم سے آنے سے بہت پہلے کیا گیا, یہ نواز شریف صاحب نے شروع کیا تھا, اس کے بعد تحریک انصاف کی حکومت نے اس کو آگے لے کے چلی, اور اب ہم نے اڈاپٹ کیا. اور جو ایگریمنٹ ہے اس میں ہم نے ہر ایک سٹینٹ کی کاسٹ دینی ہے پرائیویٹ میں 80,000 روپیہ. جہاں پہ ایک سٹینٹ 3 انچ کا لگ سکتا ہے, وہاں 1 انچ کے 3 لگ گئے ساتھ لگا کے, تو اس کی 3 گنا ہمیں پرائس ری امبرسمنٹ کرنی پڑ رہی ہے. سی سیکشن اگر دیکھیں, آئی اگری کہ سی سیکشن ایک ضرورت ہے کم از کم 20% پریگننسیز میں جو ڈیلیوریز ہیں, لیکن 50% سی سیکشن ہونا میرا خیال ہے زیادتی ہے, کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم زیادہ اتنی سی سیکشن کر رہے ہیں جتنی نارمل ڈیلیوری, کیونکہ اس کی ری امبرسمنٹ زیادہ ہے. تو جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں اوبویسلی وہ کوئی چیریٹی تو نہیں کر رہے, دے آر فار پروفٹ. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ان کو جو یہ چیزیں جو بہت اچھے طریقے سے پبلک سیکٹر میں ہو سکتی ہیں, شاید اتنی خوبصورت صوفے نہ ہوں, شاید اتنا خوبصورت ٹی وی بڑا اسکرین کا نہ ہو, یا ایسی چیزیں ہوں, لیکن کوالٹی ہیومن ریسورس کی یا کوالٹی اس کے اکوپمنٹ کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ پبلک سیکٹر کا بہت بہتر ہے کسی بھی پرائیویٹ سیکٹر سے. کیونکہ ظاہر ہے کہ جب ہمارے PC-1 وغیرہ بنتے ہیں تو وہ موسٹ ایکسپینسو اکوپمنٹس ہم خریدتے ہیں اور انہی کو لگاتے ہیں. تو اس لیے ہماری یہ ہم جس کو چلانا چاہتے ہیں یہ کسی صورت بھی بند نہیں ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ غریب کے لیے یہ فری رہے ٹوٹلی, امیر صرف اس کے لیے پے کرے, اور وہ بھی پارٹلی پے کرے, پارٹلی اس کو ہم ہی اسپانسر کر رہے ہیں تاکہ. اور یہ دیکھیں میں نے جیسے آپ کو کہا کہ 150 ارب روپیہ کم از کم اگلے بجٹ میں پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہم اس کی اتنی فسکل سپیس لے آتے. ابھی بھی پھر بھی ہم نے اس کا تقریباً 30-40 ارب روپیہ ان 4 ماہ کے جو بجٹ دیا ہے اس میں پھر بھی رکھا ہے ہم نے, کہ تاکہ یہ چلتا رہے, کم از کم سسٹین ہوتا رہے, غریب کو ملتا رہے, امیر خود پے کر دیں بس اس میں. اور وہ بھی کوئی اتنا زیادہ پیسہ نہیں ہے 4750, وہ پھر اس کے بعد پبلک میں جاتا ہے, پرائیویٹ میں جاتا ہے, یہ تو انٹائرلی اس کی مرضی ہے. ون پوائنٹ اینڈ ون تھنگ ڈاکٹر صاحب وچ از ویری مچ اپلازیبل, کہ آپ کا جو فوکس ہے, آپ نے گفتگو میں بھی فوکس یہی رکھا کہ آپ پبلک جو ہیلتھ سروسز ہیں یا پبلک ہاسپٹلز ہیں آپ ان کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, وچ از ویری گڈ. بٹ سر ہوا یہ, آپ کی گفتگو سے ایک اور بھی چیز جو اخذ ہوئی وہ یہ کہ پرائیویٹ ہاسپٹلز یا ایسی اینٹیز جو ہیلتھ کیئر پرووائڈ کر رہی تھیں, دا میلیفیسنٹ واز آن دیئر پارٹ, جہاں پہ آپ نے سٹنٹس کی مثال دی یا پھر ایسے مثالیں آپ نے دی. سو ان آرڈر ٹو کرب دیٹ, ان لوگوں کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرایا گیا, آپ نے سہولت میں رد و بدل کر دی, تو کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ ان لوگوں کو بھی, ایسی اینٹیز کو بھی کٹہرے میں لایا جاتا جنہوں نے حرکت کی؟ جی اچھا, ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے, ڈاکٹر صاحب کو میرا سوال پہنچ گیا ہوگا, I hope he'll be able to listen me. سوال میرا ناظرین یہی ہے, اس کو میں آسان لفظوں میں کہہ دوں کہ ٹھیک ہے ایسے اسپتال جو کہ چھوٹی بیماری کو بڑا بنا کے پیش کر رہے تھے, سادہ الفاظ میں بتا رہا ہوں آپ کو, اور پھر اس کے عوض زیادہ بڑے پیسے حکومت سے کلیم کر رہے تھے, ان اسپتالوں کے خلاف کیا کارروائی کی گئی, ان ڈاکٹرز کے خلاف کیا کارروائی کی گئی, ایک سہولت جو عوام کو میسر تھی, اکراس دا بورڈ میسر تھی. ڈاکٹر صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں سر؟ جی ڈاکٹر صاحب
اچھا ابھی ساتھ نہیں ہے تو سوال میرا ان سے یہ ہوگا کہ کیوں جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائی کیوں نہ کی گئی پہلے مرحلے میں؟ سرے سے سہولت کے ڈائنامکس کو ہی چینج کر دیا گیا. جو سہولت کا سٹرکچر تھا, اس کارڈ کا جو سٹرکچر تھا کہ اگر آپ کے پاس شناختی کارڈ ہے آپ اس کارڈ سے فیضیاب ہو سکتے ہیں, آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں بغیر کسی تفریق کے, تو اس کو کیوں تبدیل کیا گیا؟ اور سب سوال اگر میرا نہیں پہنچا تھا میں دوبارہ دہرا بھی دیتا ہوں سر کہ یہ بات جو میں نے آغاز میں کہی کہ آپ پبلک سیکٹر کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, بہت کمنڈیبل جاب, امیزنگ سر, بٹ یہ جو آپ نے بات ذکر کی جو ملیفیسنٹ تھی یا جو ایک غلط کام ہو رہا تھا واز آن دا پارٹ آف دوز ہیلتھ کیئر سروس پرووائڈرز جو اس میں ڈنڈی مار رہے تھے, تو ان کے خلاف کیا کارروائی کی گئی سر؟ مطلب آپ نے سہولت کو چینج کر دیا, اس کے ڈائنامکس کو آپ نے چینج کر دیا, ان کے خلاف پہلے کارروائی کیوں نہیں کی گئی سر؟ دیکھیں علی, اس کے لیے ایک تو تھرڈ پارٹی آڈٹ شروع ہوا ہے اور وہ پبلک پرائیویٹ دونوں کا ہوا ہے سے سہولت کارڈ کے مد میں. اچھا. اور وہ ہمیں وہ بہت نامی گرامی کمپنیز ہیں جن کا ہم کرا رہے ہیں. نمبر 2, ہم نے ہیلتھ کیئر کمیشن جس کا یہ کام ہے گورننس کرانا پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر میں, ان کے ذمہ لگایا ہوا ہے. نمبر 3, جو ہمیں کمپلینٹس آ رہی ہیں اور بہت ساری کمپلینٹس ایسی آئی ہیں جو یہ ایکچولی ہیلتھ کیئر کمیشن کو جانی چاہیے, جو ہم فارورڈ کر رہے ہیں, جن کے چند دنوں میں کیبج ہوا, ہارٹ بائی پاس ہوا, یہ کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں, لیکن اتنی زیادہ کمپلیکیشنز کہ اگر آپ کسی بھی 100 بندوں کا سروے کریں جنہوں نے کارڈ پہ یہ چیزیں کرائی ہیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ان بیچاروں کے دیکھیں جو ہماری اپنی نالی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس کا کوئی نیم البدل نہیں ہے. اسٹینٹ اس کا نیم البدل نہیں ہے. اسٹینٹ از دی لاسٹ آپشن اینڈ اٹس ناٹ کیور. ایون کیبج از ناٹ کیور. آپ کے رسک فیکٹرز وہیں رہیں گے یا وہ سارا کچھ, تو وہ دوسری نالی بلاک ہونی شروع ہو جائے گی. لیکن جو تھوڑی بہت نالی بلاک ہیں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس میں اسٹینٹ نہیں کریں. جو کرٹیکلی بلاکڈ ہیں ڈیفینیٹلی اس میں اسٹینٹ چاہیے ہمیں, اس کی اپنا رول ہے, یا اس کا کیبج چاہیے, کارنری آرٹری بائی پاس سرجری. لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ جو بہت جہاں پہ اس کے بغیر ہی کام ہونا چاہیے تھا ادھر بھی اسٹینٹنگ کر دی گئی. اگر تقریباً 100 بندہ گیا ہے انجیوگرافی کرانے پرائیویٹ میں تو 100 کا 100 ہی اسٹینٹ لگوا کے آیا ہے. پبلک سیکٹر میں ایسا نہیں ہے. پبلک سیکٹر میں ہمارا جو سی سیکشن کا کنورژن ریٹ ہے وہ 20-25% سے زیادہ نہیں ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں وہ 50%. اور یہ آپ کی بالکل آبزرویشن صحیح ہے کہ وہ چاہے پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں, گورننس تو ہم نے ہی بہتر کرنی ہے. گورنمنٹ کا کام ہی ہے اور گورنمنٹ کے اداروں نے کرنی ہے, اور انشاءاللہ وہ ہو رہی ہے اور وہ پیرلل چل رہا ہے کام. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کے لیے وائی می اینڈ یو ایز ٹیکس پیئر شوڈ پے, کہ اس چیز کے لیے جو کہ ہمیں پتا ہے کہ لوگوں کے لیے فائدہ مند بھی لانگ ٹرم نہیں ہے, complications ہو رہی ہیں, تو why we should sponsor that treatment. Exactly. I agree with you here, sir. Private hospital. And in the end, I must appreciate your efforts. آپ اگر اس public health sector کو reform کر رہے ہیں, so sir many prayers and best of luck for that. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ سر کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالے. پڑھیں گے ناظرین. پاکستان کو ایک موقع دیا ہے کہ ہم اس موقع کا فائدہ اٹھا کے پاکستان کو ٹرن اراؤنڈ کریں. کابینہ کے تمام آنریبل ممبرز کو, فنانس منسٹر صاحب کو اور ان کی ٹیم کو, ان سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. سعودی عرب سے $2 بلین کو لانے میں ہمارے سپہ سالار کا کلیدی رول ہے جنرل عاصم منیر صاحب کا, اور یو اے سے جو ہماری کمٹمنٹ انہوں نے کی تھی $1 بلین کی, اس میں بھی اپنا پیش رفت میں ان کا کلیدی رول ہے. ناظرین, IMF معاہدے کے بعد کیا پاکستان نے مالی نظم و ضبط آ جائے گا؟ پاکستان کی معاشی مشکلات ختم ہو جائیں گی؟ کیا مالی حالات میں استحکام آئے گا؟ کیا ملکی معیشت بہتری کی سمت چل پڑے گی؟ ان سوالات میں امیدیں بھی ہیں, توقعات بھی ہیں اور خدشات بھی ہیں, کیونکہ اسٹاف لیول معاہدے کے بعد آج پہلا کاروباری روز تھا اور آج کے دن اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی دیکھی گئی. KSE 100 انڈیکس میں 2000 پوائنٹ سے زیادہ کا اضافہ ریکارڈ ہوا, یہاں تک کہ اسٹاک ایکسچینج میں بھی ٹریڈنگ 1 گھنٹے کے لیے معطل کی گئی. اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی روپے کی قدر میں بھی بہتری آئی. جو ڈالر عید سے پہلے 290 روپے کا مل رہا تھا, اس کا بھاؤ گر کر 285 روپے پر آ گیا. اسحاق ڈار کی ٹویٹ کے مطابق تو اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت 270 سے 272 روپے تک ہے. یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ ڈالر کی قیمت مزید کم ہوگی. اسی وجہ سے ایکسچینج کمپنیوں پر ڈالر بیچنے والوں کی قطاریں لگ گئی ہیں. بڑی مہنگائی نے بھی واپسی کا سفر شروع کر دیا. مہنگائی کی جو شرح مئی میں 38% تھی وہ جون میں
कम होकर 29% पर आ गई। पाकिस्तान में 40 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी का मंसूबा भी सामने आया। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि सऊदी अरब ने 24 और अरब अमारात ने 22 अरब डॉलर्स के फंड्स मुख्तस भी कर दिए हैं। ये सरमायाकारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़राअत और कारकुनी के शोबों में की जाएगी। सऊदी अरेबिया ने 24 अरब डॉलर का एक फंड के लिए तजवीज़ किया है और ये भी बताया है कि कौन से 3 सेक्टर्स में वो इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, तो उससे उम्मीद बननी चाहिए थी। या 22 अरब डॉलर का जो अबू धाबी ने कहा है कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे, उससे भी उम्मीद बननी चाहिए थी। इन मुस्बत माशी अशारियों के दरमियान कुछ खबरें परेशानी वाली भी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुआहदे के लिए IMF की एक शर्त यह भी है कि गैस की कीमत में 50% तक इजाफा किया जाए और बिजली की नर्ख 4 रुपए फी यूनिट तक बढ़ाए जाएं। पाकिस्तान को कर्ज फराहमी की मंजूरी के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 12 जुलाई को होगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने मंजूरी दी तो पाकिस्तान को कर्ज की पहली किस्त जारी की जाएगी। मईशतों की दर्जाबंदी करने वाले इदारे मूडीज के मुताबिक वसूख से नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान 3 अरब डॉलर की फंडिंग हासिल कर लेगा। मूडीज के मुताबिक IMF मुआहदे से पाकिस्तान की माली गुंजाइश में मामूली बेहतरी होगी, ताहम पाकिस्तान के लिए फंडिंग के हसूल का रास्ता हमवार हो जाएगा। मूडीज के मुताबिक पाकिस्तान को तवील मुद्दती इस्तेहकाम के लिए इस्लाहात करना होगी और अपनी आमदन बढ़ाना होगी। मूडीज के बयान में यह भी कहा गया है कि मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान की माशी सरगर्मियां मुतासर रहेंगी। बुलंद चराए सूद, महंगाई और हुकूमती अखराजात सरमायाकारी पर असरअंदाज रहेंगे। पाकिस्तान की बैरूनी कर्जों की अदायगी भी बुलंद रहेगी। तो फिर IMF मुआहदे से अहले पाकिस्तान को कितनी उम्मीदें वाबस्ता करनी चाहिए? इब्तदाई तौर पर जो मस्बत माशी अशारिया सामने आए हैं, क्या ये देर पा हो पाएंगे? ये एक अहम सवाल है। बात करेंगे इसी हवाले से। हमें ज्वाइन किया है माहिर मेशत जनाब खाकान नजीब साहब ने। खाकान साहब, शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। हमारा स्टैंड बाय मुआहदा तो IMF से नजीब साहब हो गया। सवाल ये है कि बोर्ड मीटिंग में क्या होगा? अभी फाइनल मुआहदा होना बाकी। समझने की ये बात है कि ये ना होना जो है वो बहुत नाकाफी था। That is the way to think about it. इससे क्या मतलब है? इससे मेरा मतलब ये है कि अगर ये IMF का मुआहदा ना होता तो आप किसी सूरत भी अपनी जो बाकी पेमेंट्स ड्यू हैं आपकी अगले पूरे 12 महीने में, जब हम आज जुलाई शुरू कर रहे हैं, तो आप कैसे ये पेमेंट्स कर पाते? आपको 23 अरब डॉलर चाहिए, आपको अगले 6 माह में 6 अरब डॉलर नेट चाहिए जो आपने जमा करने हैं रीप्रोफाइलिंग के बाद। सो ये बहुत ज़रूरी था कि इसके लिए एक IMF का अम्ब्रेला होता। IMF का अम्ब्रेला आपको अभी 1 अरब डॉलर IMF के और कम से कम 3 से 5 अरब डॉलर फ्रेंडली कंट्रीज प्लस मल्टीलैटरल्स के दे देगा। ये इसलिए भी ज़रूरी था कि आप एक इलेक्शन साइकिल में जा रहे हैं। इलेक्शन साइकिल में रूम फॉर मैन्यूवरिंग जो केयर टेकर्स आते हैं उनके पास बहुत मिनिमल होता है। इस सब चीज़ को देखते हुए ये एक आपका डॉक्टर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है जिसने आपको एक तरह से इंश्योरेंस दी है कि आप डिफॉल्ट नहीं करेंगे। सो अगर इसको ओवरऑल तनाजुल में देखें, ये है तनाजुल, पर ये काफ़ी तो किसी सूरत नहीं है। क्या इससे आपका सर्कुलर रेट ख़त्म हो जाएगा? क्या आपकी जो टैक्सेशन के मसाइल हैं वो ठीक हो जाएंगे? क्या आपका एक्सपेंडिचर रिफॉर्म हो जाएगा? कतई तौर पे नहीं। पर इन द शॉर्ट रन डिफ़ॉल्ट का ख़तरा टल गया, इन द शॉर्ट रन अनसर्टनिटीज रिमूव हो गई हैं, इन द शॉर्ट रन रुपए का प्रेशर टूट गया है, इन द शॉर्ट रन जैसे PSX में आज देखा सारी मार्केट्स आपकी जो है उनको कॉन्फिडेंस आ गया है। ये है ओवरऑल तनाजुल जिसमें इसको सोचना चाहिए। लेकिन जो एक महंगाई का नया तूफान आएगा, गैस महंगी करने की बात कर रहे हैं, बिजली महंगी करने की बात कर रहे हैं, उसका क्या होगा सर? तो ये आपने अच्छा सवाल पूछा है। देखें, बात यह है कि मैं तो हमेशा कहता हूँ इसका काउंटर ये है कि अगर ना हुआ होता और खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट रिस्क ऐसे ही रहता तो इन्फ्लेशन तो तब भी बढ़ी रहती, रुपए पे तब भी प्रेशर रहता। बट आपका अब जो है एक मौका था आपके पास कि आप ये जब बजट दिया आपने तो आप इसको बहुत एक्सपेंशनरी बजट ना करते बल्कि टैक्सेस लगाते। और किस पर लगाते? उन रिटेल सेक्टर पे, उन अशरफिया पे, उन 2200 की जिनको आपने एग्जेम्पशंस दी हुई हैं 2200 अरब रुपए की, उनसे वो विड्रॉ करते। आई थिंक कि गवर्नमेंट का चूंकि आखिरी दिन थे तो मैं समझ सकता हूँ कि दे फाउंड इट हार्ड टू टेक द टफ कॉल्स। ये कंसिडर करते हुए हमने फिर उन्हीं पे टैक्सेस लगाए जो ऑलरेडी टैक्स नेट में हैं। अभी ये बात आपकी दुरुस्त है कि बिजली, गैस और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, इन तीनों में आपको एक रैशनलाइजेशन, ये एक पोलाइट वर्ड है टू से कि इंक्रीज दिखाई देगा। बट मुझे बहुत ही दुख के साथ ही कहना पड़ता है कि इसके अलावा इन द शॉर्ट रन कोई और चारा नहीं है हमारे पास। अब भी वक्त आपके पास है कि ये शॉर्ट रन गुजार के अपना डेट संभालिए,
اپنے 212 SOEs کو سنبھالیے، اپنے بجلی کے سیکٹر کو ٹھیک کیجیے، اپنے ٹیکسز کے نظام کو براڈ بیسڈ کیجیے، اپنے ایکسپینڈیچرز کو سنبھالیے اور بہت ریشنلائز کیجیے، اور اپنی پیداواری صلاحیت کو ٹھیک کیجیے۔ یہ سب وہ مشکل اسٹرکچرل کام ہیں جو آپ نے کرنے ہیں، یہ IMF نہیں کرے گا آپ کے لیے۔ IMF تو آپ کو ایک بریدر دے رہا ہے، ایک سپیس دے رہا ہے، ایک کمفرٹ فراہم کر رہا ہے کہ آپ ڈیفالٹ نہ کریں، آپ کو ICU سے نکال کے وہ سرجیکل وارڈ میں لے آئے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ خاقان صاحب، آپ کا شکریہ۔ ناظرین، پروگرام ختم ہو جاتا ہے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔